بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو کے اندر ہی انبیاء کرام کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ تو انبیاء کرام کے حوالے سے ہم ایسی معلومات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں جو اکثر پریویس پیپر، کمپٹیٹیو ایگزام میں MCQs ٹائپ اور حتیٰ کہ انٹرویو میں بھی ایسے کویشچن پوچھے جاتے ہیں۔ ویسے بھی یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے انبیاء کرام، کون سے نبی کس نام سے پکارے جاتے تھے۔ تو اس حوالے سے آج ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں گا تاکہ آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے مکمل انفارمیشن مل سکے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام میں کون کس نام سے پہچانا جاتا ہے؟ اسلام میں کون کس نام سے پہچانا جاتا ہے؟ تو یہ انبیاء کرام کے کچھ خاص نام تھے جن کی وجہ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ان میں سے اکثر ایک آدھ کویشچن کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے اور لازمی پوچھا جاتا ہے۔ پچھلے کمپٹیٹیو ایگزام جو ہیں کوئی بھی پیپر اٹھا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس حضرت آدم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بولا جاتا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، ایک ایک پیغمبر، ایک ایک نبی کے دو دو نام ہیں جن کی وجہ سے ان کو پہچانا جاتا ہے۔ تو ان میں سے کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ کا لقب ہے، تو ان کو خلیفۃ اللہ کے لقب سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نجیب اللہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی بولا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی دو ناموں سے پہچانا جاتا ہے، خلیل اللہ اور ابو الانبیاء۔ آگے نیکسٹ ہے ہمارے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو آگے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابو العرب کے نام سے بھی بولا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کے لقب سے بولا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو شیخ الانبیاء۔ تو یہ دو نام ہیں جن کی وجہ سے ان کو پہچانا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء اور شیخ الانبیاء۔ آگے نیکسٹ ہے ہمارے پاس حضرت یونس علیہ السلام۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو ذو النون کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کو صاحب الحوت کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، خاتم الانبیاء، آخر نبی، آخر الزمان، اور بھی بہت سے نام ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بھی کافی ناموں سے پہچانا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر اور حضرت صدیق اکبر کو عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دو نام ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو فاروق اعظم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو عثمان ذو النورین اور عثمان غنی، یہ دو ناموں سے پکارا جاتا ہے حضرت عثمان کو۔ ٹھیک ہوگا، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی حیدر کرار اس کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید حضرت علی علیہ السلام کو شیر خدا کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، فاتح خیبر کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، باب العلم، علم کا دروازہ۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 4-5 نام ہیں۔ تو
تو جن کی وجہ سے ان کو پہچانا جاتا ہے۔ اسد اللہ، حیدر، شیر خدا، فاتح خیبر، باب العلم، علم کا دروازہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ نیکسٹ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سے پہچانا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو بحر العلم کے نام سے پہچانا جاتا ہے، بحر العلم۔ نیکسٹ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت بلال کو مؤذن رسول کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاطب وحی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو شاعر رسول کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو امین الامت کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ساقی زمزم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ترجمان القرآن کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات التناتین، دو پٹکوں والی، ذات النطاطین کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ لفظ درست کر لیں، ذات التناتین۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب، تو آپ کو آخر المہاجر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سلطان الحدیث کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت حذیفہ کو صاحب السر، مطلب ہمراز کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آگے نیکسٹ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو حجت الاسلام کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ناصر الحدیث کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اور لاسٹ پہ ہے سلطان محمود غزنوی، تو سلطان محمود غزنوی کو بت شکن کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے پاس اسلام کے کچھ خاص اور اہم نام جن کی وجہ سے انبیاء کرام اور خاص ہستیوں کو پہچانا جاتا ہے، تو جن کے حوالے سے ہم لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر مکمل طور پہ ڈسکس کیا، اور اس حوالے سے اکثر جو کویشچن ہے کمپٹیٹیو ایگزام میں اور آگے پیچھے انٹرویو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں تمام دوستوں کو ویڈیو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی، اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، کیونکہ ہم کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام اور ایجوکیشنل کے حوالے سے آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ایسی امپورٹنٹ انفارمیشن ہی آپ لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو تمام دوستوں کو السلام۔